لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمانے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے تم اپنی مجالس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا تعلق ٹنڈوالا یار سے ہے. محمد عرفان شیخ کافی اسلامی بھائی آئے ہمارے مدنی مذاکرے میں. ماشاءاللہ. تو میرا سوال تھا حضرت آپ سے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے. ننگے سر نماز پڑھنے میں دل زیادہ لگتا ہے, خشوع آتا ہے, تو پھر افضل بغیر ٹوپی کے. اور اگر خدا نخواستہ یہ سوچ کر کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اتنا اہتمام بھی کیا جائے, ہلکا جاننا ہوتا نماز کو, تو پھر یہ کفر. تو نماز کو ہلکا جان کر تو کوئی ننگے سر نہیں پڑھتا, وہ سستی ہوتی ہے. اب ایسی عادت پڑ گئی لوگوں کی تو وہی مکروہ تنزیہی بہرحال ہے, جبکہ خشوع کے لیے نہ پہنے تو افضل ہے کہ دل زیادہ لگے گا, نماز میں دل لگتا ہو, کسی کا ننگے سر زیادہ لگتا ہو تو اس کے لیے افضل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ 12 ماہ مدنی قافلے کے لیے ترغیب دلاتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ سال ضائع کر رہے ہیں. ہم درس نظامی کے طلبہ ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ یہ سال ضائع کر رہے ہیں, سے یہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ 12 ماہ مدنی قافلے کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ آپ ضائع کرتے ہیں اور اپنے وہ بھی طلبہ کہتے ہیں, تو یہ سے طلبہ دعوت اسلامی کے وفادار نہیں ہو سکتے معاذ اللہ. اگر ایسا کہہ رہے تو یہ تو 12 ماہ میں جو سفر کرتا ہے اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ کیا کیا 12 ماہ میں ملتا ہے. تو ایسے کہنے والوں کو بھی سمجھا جائے گا ایسا مت کہیں. آخر اپنے جو بڑے ہیں 12 ماہ کے لیے ترغیب دلاتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا کہ ضائع ہونا کس کو کہتے ہیں. سمجھانے سے امید ہے کہ کچھ نہ بہتری آئی. کوئی اکا دکا ہوگا جس نے کہا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غیور احمد ہے, میں کورنگی نمبر 1.5 سے آیا ہوں. میرا سوال ہے کہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی. تو اور ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت بلال جب نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ حضرت بلال والا تو واقعہ غلط ہے, یہ علماء منع فرماتے ہیں. اور عورت کچرا پھینکتی تھی, اس کا بھی علماء منع فرماتے ہیں. اس کی بھی کوئی عجیب و غریب کہانی بھی بتاتے ہیں عورت کی. یہاں تک کہ مدینہ شریف میں بہشتی گلی ایک ہوتی تھی, اس سے گزر کر جنت البقیع میں جایا جاتا تھا. اب تو کافی توسیعات ہو گئی ہیں. اس گلی میں جا کر ایک مکان کسی نے مجھے دکھایا تھا کہ یہ بڑھیا یہاں رہتی تھی, یہاں کچرا ڈالتی تھی. تو یہ سب بس کسی ایک نے کہہ دینا ہے اور چل پڑنی ہے, اور یوں مطلب ہے نا کہ افواہیں اڑتی رہتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. والدین کے لیے دعا کی مغفرت کے لیے دعا کی. اللہ پاک آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی بے سام. آمین. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوال یہ ہے, اذان کے دوران گفتگو نہ کریں, بہارا سنائے. اگر دو اسلامی بھائی آپس میں اشاروں سے گفتگو کریں اذان کے دوران تو کیا حکم ہے؟ بہار شریعت میں فتح رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے اذان کے دوران بات چیت کرنا برے خاتمے کا خوف ہے.
इशारों से भी बातचीत ही लग रही है, और अजान के जवाब से तो गाफिल हुए, लेकिन इसको नाजायज नहीं लिखा तो ये कि बुरे खात्मे का खौफ है। न बहार शरीयत में नाजायज नहीं लिखा, ये मैंने कहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो इस्लामाबाद जामियातुल मदीना छोड़ देते बीच में कुछ दर्जे पढ़कर, तो वो फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं जामियातुल मदीना, तो उनके लिए एक बाहरी गुजरता और उनका जहन फिर बनाते हैं तो बन नहीं पाता, और वो अपना भी बनाने की कोशिश करते हैं कि फिर डर ये लगता है पढ़ाई हार्ड हो गई होगी, कैसे पढ़ूंगा, 1 साल गुजर गया, इतना जो पढ़ा था सब कुछ निकल गया जहन से, सर्फ नाफ पक्की नहीं है, अब किस तरह आगे बढ़ूंगा। तो उसके लिए वो इस्लामी भाई क्या करे कि आगे बढ़ जाए, कैसा जहन बनाए अपना खुद का भी, अपना खुद का भी। अपना खुद का जहन मेन यही होता है कि अपना खुद का जहन बनेगा तो जब ही जाता है, शौक भी उसको पढ़ने का, कोई शौक भी हो, जहन भी बनता है, नहीं बनता, और शौक भी है। इसके लिए क्या करे वो इस्लामी भाई? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह पाक करम फरमाए। इसमें यह कि इल्म दीन के फजाइल पर गौर करे, तवज्जो दे, फजाइल का मुताला करे और उलमा के फजाइल पढ़े और कोशिश करे, दुआ भी करे, कोशिश भी करे। मन जद्दा वजदा, अल्लाह पाक गैबी मदद फरमाने वाला भी है कि वो ऐसा करम हो जाए, सच्चे दिल से दुआ करे तो हाफिजा खुल जाए और जो कुछ भूल गया वो याद आना शुरू हो जाए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, पीछे हट नहीं, आगे कूच जारी रखनी है। वो तैमूर लंग का मशहूर वाक़या है कि वो गार में बैठा था, अब ये हार गया था, अब भाग के इसने किसी गार में पनाह ली होगी, तो वहाँ खाना खाने बैठा तो एक चोटी ने गिरा हुआ दाना उठाया और ऊपर चढ़ना शुरू किया, गिर गई, फिर दाना उठाया, फिर चढ़ना शुरू किया, आखिरकार वो गिरते पड़ते अपने बिल में पहुंच गई। ये देख रहा था ये सारा, इसको इसका मतलब एहसास हुआ एक चोटी, ये हिम्मत नहीं आ रही और मैं अच्छा खासा मर्द होकर हिम्मत हार के बैठ गया हूँ। इसने फिर अपना बच्चा कुचा लश्कर जमा किया और दोबारा हमला किया और अपनी कोई भी सल्तनत उसने वापस हासिल कर ली। तो पीछे हट नहीं, आगे कूच रखेंगे तो इंशाअल्लाह मंजिल मिल ही जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि हमारे गांव की तरफ एक बात बड़ी मारूफ है और मशहूर है कि कब्रिस्तान में जिन कब्रों के ऊपर घास उग के आती है तो वो ये गुमान करते हैं कि ये जन्नती है, और जिस पे घास नहीं उगती तो इसका उलट जो है वो गुमान कर रहे होते हैं। तो आया जो है इसमें क्या हकीकत है, और अगर कोई इस तरह का रखता है ज़हन तो उसको कैसे समझाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, घास उग गई, चलो अच्छी बात है, अगर मुसलमान की कब्र पर उगी है वो जब तक जिक्र करती है, तस्बीह करती है, उसको मैयत का दिल बहलता है, इससे तो फायदे वाली है। तो अब गैर मुस्लिम की कब्र पर उग गई, उसको क्या फायदा मिलेगा? जन्नत उसके लिए तो कन्फर्म है कि जन्नती है ही नहीं जिसका कुफ्र पर खातिमा हुआ हो। तो ये बस लोगों की बातें होती है, घास उग गई तो घास तो लोग पौधे लगाते ही है ना, खुद ब खुद उग गई तब भी ऐसा कोई नहीं है कि इसके जन्नती की गारंटी हो गई, और नहीं उगी तो इसका मतलब जन्नती नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बुजुर्गान दीन के मज़ारात जिस तरह बनाते हैं, ऊपर चादर उड़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं ना, तो उस पर कहाँ घास उगती है? मज़ारात औलिया पर घास कहाँ होती है? फूल डाले जाते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद उगने वाली बात तो यहाँ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कॾहिं कॾहिं उमूमन इमामत कराइण जो मौक़ो मिलंदो आहे त मौज़न हूंदो कोन्हे, पोइ इकामत मूंखे पाण पढ़णी पवंदी आहे, त छा मुंहिंजी इकामत पढ़णु दुरुस्त आहे? इमाम इकामत पण करी सके तो बल्कि बेहतर है कि इमाम जेको आहे वो इकामत पण पढ़े।
مگر چونکہ عوام میں یہ چیز رائج نہیں مؤذن ہوجے تو اگر ان کندو امام کی تھی کہ اقامت تو لوگ شاید گالائے نہ تو لوگوں جی ان پرابلم سے بچن لیکن کدی تمہاں کے موقع ملے تو اگر تمہاں جی امامت جو ٹیسٹ وغیرہ کرائے نے مطلب سکھی گڑا مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کی بارگاہ میں میرا یہ عرض ہے کہ پڑھائی اور مطالعے کرنے میں دل نہیں لگ رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھتے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں جی کتنے درجے میں؟ درجہ اولا کے پیپر دیں. اچھا اچھا آپ تشریف لائے ہیں یا حاضر ہوئے؟ حاضر ہوں. اچھا پڑھائی میں دل تو شیطان تو روکے گا تو صحیح نا اس میں علم دین میں برکتیں بہت ہیں تو جس میں برکتیں زیادہ ہوں فضائل زیادہ ہوں ثواب بہت ملتا ہو شیطان کا تو کام روکنا ہی ہے. آپ دل لگا کر پڑھتے رہیں تو دل لگ جائے گا تو انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہزاروں پڑھ ہی رہے ہیں 7 قرآن پاک کے ختم اور 26,000 درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش. نہیں اس کا ثواب ایصال ثواب. جی جزاک اللہ خیر تقبل اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر کسی مشائخ کرام کی یا کسی ولی اللہ کی زیارت کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے یا اس چیز کی تمنا کرنا کیسا ہے کہ میرے خواب کے اندر فلاں بزرگ آئیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی پیر صاحب اپنے مرید کے خواب میں کرم فرما کر تشریف لائیں اور وہ ان کو کوئی اچھی بات کہنے کا حکم دے آیا کہ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے کرم فرمایا اور ہمارے خواب میں تشریف لائے ہیں؟ کیونکہ جو غیر نبی ہوتا ہے اس کا خواب حجت نہیں ہوتا تو ہمارا یہ گمان کرنا کیسا؟ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا دلیل نہیں ہوتا درست. اس نے زن اگر کسی نے اپنے پیر صاحب کو دیکھا اور کوئی اچھی بات کرنے کا حکم دیا تو شریعت سے نہیں ٹکراتی بالکل اس پر عمل کرنا چاہیے. خواب حجت نہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر خواب غلط ہی غلط ہے. بزرگوں نے اپنے بڑے بڑے خواب بیان کیے ہیں لکھے ہیں کتابوں میں اور ان پر عمل بھی کیے ہیں. فوائد تو خواب کے تو اپنے باقاعدہ مطلب روایتیں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے یہ بھی ایک روایت ہے 46 حصہ. میں یہاں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں تخصص فی الفقہ والاقتصاد الاسلامی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تخصص بالفقہ والاقتصاد الاسلامی. اچھا اقتصادی جی. آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی مجھے دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے اور مجھے اور میرے والدین کو سارے خاندان کو خاتمہ بالایمان والی موت جنت البقیع مدفن جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرمائے. اولیاء کرام کی زیارت کی آپ نے یہ پوچھا تمنا کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کا کوئی اگر خاص وظیفہ ہو کوئی خاص وظیفہ تو ذہن میں نہیں ہے. دعا یا اللہ غوث پاک کا جلوہ دکھا دے. اشعار بھی تو ہے نا غوث پاک کی زیارت کے لیے تمنائیں. تمنا اگر سچی ہوگی نا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ رنگ لائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے تو گویا اس کے دل کی یہ ہوتی ہے کہ محبت کھینچ لائی ہے تمہارے آستانے پہ نگاہ لطف فرمائی ہے اب اپنے دیوانے پہ. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں میرا بھی سوال ہے کہ حدیث پاک کا یہ مضمون کہ کھانے کے 3 حصے کیا جائے ایک حصہ پانی کا ایک حصہ ہوا کا اور ایک حصہ تیسری چیز ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا کا. ہوا. جی تو اب کیسے پتہ چلے جیسے ابھی ہم نے کھانا کھایا تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اب یہ والا حصہ کلیئر ہو گیا تو دوسرے کی طرف چلتے؟ یہ واقعی اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی لیکن یہ کہ اگر ایک دم سے یہ تیسرے حصے پر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کمزوری آ جائے. تو امام غزالی نے تو یہی مشورہ دیا کہ ایک ایک لقمہ کم کر کے عادت بنائے. اور یہ کہ پھر بنتی نہیں عادت نوٹی ہے 1 شارٹ آدمی کچھ کر ڈالے نا تو ہو سکتا ہے کہ ورنہ استقامت ملنا بڑا مشکل. نفس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ہر عاشق رسول کے دل میں تمنا آرزو ہوتی ہے کہ اسے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو، ماشاء اللہ. تو مال و زر کی وجہ سے وہ مدینہ شریف نہیں جا پاتے، تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ اب کب بلاوا آئے گا. تو یہ تمنا آرزو کیسے برقرار رہے؟ کیسے برقرار رہے؟ درود پڑھتے رہیں، سرکار کو یاد کرتے رہیں، بلانے کی درخواست ڈالتے رہیں، تو کبھی نہ کبھی کوئی اسباب سے ہو جائیں گے. آدمی کو بعض وقت خواب میں بھی نہیں پتا ہوتا اور غیب سے کوئی صورت بن جاتی ہے. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، حاضری کے سامان ہو جاتے. بابا دعا فرمائے اساتذہ کرام ماں باپ کے ساتھ آپ کے ساتھ چل مدینہ کی سالت نصیب ہو جائے. اللہ اسباب کر دے گا تو یہ بھی ہو جائے گا. شاید جزاک اللہ خیر. نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، نہ ہو مایوس کچھ دنوں پہلے شہر مدینہ شہر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رخصتی ہوئی ہے. عرض یہ تھی کہ جب واپس آئے تھے تو ایک الگ ہی کیفیت تھی، دل میں ایک الگ ہی فرقت کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز ویسی نہیں رہ پا رہی. اب کیا کیا جائے باپا کہ بس دل ہر وقت غم مدینہ میں روتا رہے، مدینے کی یاد آتی رہے. اللہ یہاں آ کر بس وہ وہیں سے ایئرپورٹ سے وہ حالات بعض ایسے ہوتے ہیں، سامان لانا، چیکنگ، اس میں ہی بعضوں کا تو بالکل جو ذوق شوق ہے نا نچڑ جاتا ہے. اس میں نے جو اپنا تجربہ کیا ہے کہ اگر قفل مدینہ زبان کا لگا لینا تو غم باقی رہتا ہے. کیا وہ رمضان شریف کا غم ہو، کیا مدینہ کا غم ہو، اب بول 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 کرتے ہیں تو پھر وہ چیز رہتی نہیں ہے، کمی آ جاتی ہے. ماحول پھر آس پاس کے لوگ کے عقیدت بعض اوقات دکھاتے ہیں، بعض اوقات گھر والے کہ چلے جائیں گے پھر چلے جائیں گے انشاءاللہ جلدی چلے جائیں گے. ہاں یہ تو ہوتا ہے، وہ جانے کا شوق ہوتا ہے اور واپسی میں بس وہ کیا شاپنگ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں کر کے روئیں گے، وہاں وہ شاپنگ میں لگ جائیں گے. یہ ہوتا ہے، مطلب کچھ فرق پڑتا رہتا ہے. خریداری بھی اب بعض اوقات ضروری ہوتی ہے خاندان والوں کو تحفے تحائف دینے کے لیے، حرج اس میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ایسی مشغولیت ہوتی ہے، زیادہ سامان ہوتا ہے تو بھی پھنستا آدمی. کسٹم والے وہاں آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات سامان زیادہ ہو تو، اگر کم ہو تو اتنی آزمائش وہاں نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص اگر نماز کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھتا، بس فقط صلی اللہ علی محمد کے بعد دعائے معصورہ پڑھ لیتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، اور اس کی یہی عادت ہے، تو اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ حدیث پاک میں تو درود ابراہیم کی ترغیب موجود ہے، اس لیے وہ عادت تو درود ابراہیم کی بنانی چاہیے، نہیں ہے تو البتہ یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیتا ہے تو اس سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر وہی ہے کہ درود ابراہیم کی عادت ڈالی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا بابا جانی یہ سوال ہے غسل کے حوالے سے کہ ہم تینوں فرض ادا کر لیتے ہیں غسل کے، تو کان کے اندر اگر نہ ہم ایسے پانی نہ ڈالیں، خالی ایسے انگلی اوپر سے گھما دیں نا اندر، نہ ادھر کان کے اندر، تو ہمارا غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے۔ کان کے اندر تو ویسے بھی دھونا نہیں ہے نا، اندر تو پانی اندر میں ڈالنا تو نقصان دہ ہوتا ہے، یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ سب دھونا فرض ہے اصول میں۔ اگر یہ دھل جاتا ہے تو کافی، انگلی ڈالنا بھی شرط نہیں ہے، انگلی تو پھر اندر جائے گی نا سوراخ کے اندر، تو سوراخ کے اندر تو دھلنا نہیں ہے نا، اور انگلی سے خالی مسا ہی ہوگا، اندر جائے گی بھی تو، لیکن اس کو دھونا ہی نہیں ہے، شامل نہیں ہے یہ غسل میں دھونے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ دعا بھی کروانی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 3 دن قافلے کا سوچا تھا، کہ نیت کی تھی کہ میرے ابو کو شفا ہو جائے، میں نے 3 دن قافلہ کرنا ہے۔ الحمدللہ میری نیت پوری ہو گئی ہے، انشاءاللہ بہاولپور سائڈ پہ خنگار شریف میں ہے وہ اپنا مدرسۃ المدینہ، وہاں پہ انشاءاللہ 3 دن کے لیے وہ قافلہ بھی کروں گا۔ اور میرا بیٹا 5 کلاس میں اب فارغ ہوا ہے، اس کو ابھی جو ہے نا قرآن پاک حفظ بھی کروانا ہے، آپ سے دعا کروانی ہے۔ محمد حسنین جاوید۔ اللہ پاک ان کو حافظ قرآن بنائے۔ آپ کے والد صاحب شفا یاب ہو گئے؟ شفا یاب ہو گئے ہیں الحمدللہ، میری نیت بھی پوری ہو گئی ہے، اور میں یہاں آیا ہوں، بہت روحانیت ملی ہے، بہت سکون ملا ہے، اور میری کافی دلی خواہش تھی کہ میں نے آپ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو آپ دعا کیجئے اللہ رب العزت امت مسلمہ پوری کے خیر فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ہر مہینے 3 دن سفر کی کوئی ترکیب رکھیں تو میٹھا مدینہ جی اجتماع میں بہاولپور میں تو اپنا دعوت جیسا میں کام ہے، میں بھی گیا ہوں بہاولپور، بیان بھی کیا ہے، تو وہاں اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر دین کا کام کرتے رہیں، اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے گی نا۔ بے شک انشاءاللہ، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ بھی حساب بخشے آپ کو، آپ کے والدین کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی سوال یہ تھا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر علم دین کا جذبہ بیدار تو ہوتا ہے، مگر درس نظامی میں بھی جب جاتے ہیں تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ اولا میں تو ایک اچھی تعداد ہوتی ہے، لیکن پھر آگے جا کر وہ تعداد ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا اپنا بھی یہی ہے کہ اولا تو کر چکا ہوں لیکن آگے بڑھ نہیں پاتا، اور مطالعہ بھی کرنے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر تو ہوتا ہے لیکن پھر وہی سستی ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا کیسے شوق ذوق بڑھا جائے اور اس پر استقامت مل سکے؟ انہوں نے جو سوال کیا کہ درس نظامی اولا تو کر لیا، ثانیہ جو ہے دوسرے درجے میں، یہ مشکلات، یہ اسکول میں بھی ایسی کیا مشکلات آتی ہیں کہ پہلی پڑھی تو اب دوسری پڑھنا، خوشی شاید جاتے ہوں گے، اب تو میں دوسری کلاس میں، تو تیسری میں میٹرک میں آ گیا ہوں، یہ دینی تعلیم میں ہی رکاوٹیں، یہ شیطان نفس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شیطان سمجھتا ہے میری خیر نہیں ہے، یہ میری مخالفت کرے گا اور یہ لوگوں کو میرے خلاف مطلب مواد فراہم کرے گا اور مجھ سے روکے گا، نیکیوں پہ لگائے گا۔ شیطان کا کام نیکیوں سے روکنا ہے،
तो यूं जहन बना करके यार दुनियावी तालीम में क्यों रुकावटें नहीं है, खाली दीनी तालीम में क्यों है। तो अंडरस्टूड है कि सवाब ज्यादा है और माल जहाँ जितना ज्यादा होगा चोर डाकू की नजर बद वहीं ज्यादा रहेगी कि किसी तरह ये माल जो है छीन लिया जाए। तो दिल मजबूत करके पढ़े जाएं। वो एक तादाद है जो माशाल्लाह पढ़ ही लेती है और दरस निज़ामी भी कंप्लीट करते हैं, मजीद भी आगे बढ़ते हैं। आखिर मुफ्तियान किराम भी तो होते ही है ना, ये भी कितना पढ़ के फिर मुफ्ती बनते हैं। तो पीछे हटना नहीं चाहिए, आगे कूच जारी रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह मंजिल खुद चलकर गले लगा लेगी। अपनी नीयत साफ, मंजिल आसान। अल्लाह बरकत दे। आप बेटे पढ़ते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, मेरा सवाल अर्ज़ ये है, अगर किसी इस्लामी भाई ने अपने बेटे का नाम बिलाल अहमद रखा और इस नीयत से रखा कि बिलाल जो है वो मुअज़्ज़िन रसूल है और अहमद आका अलैहिस्सलाम का नाम है, और क्योंकि तरतीब इस तरह से है कि पहले बिलाल और बाद में अहमद, और वो नाम तो यही है, वैसे रूटीन में फिर जैसे कोई साथ अपनी को कास्ट पहले लिख लेता है, बाद में वालिद का नाम लिख लेता है, इस बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिएगा। ये मुरक्कब नाम इस तरह होते हैं, बिलाल अहमद, इकबाल अहमद, इनायत अली, गुलाम हुसैन, गुलाम मोहम्मद। तो इसमें कोई शरन तो गुनाह नहीं कहेंगे आगे पीछे हो गया तो। बाज़ों का तो ये ना कि आगे नाम रखने के लिए भी ऐसा हो कि लफ्ज़ मोहम्मद या अहमद बोलना मुनासिब नहीं होता, ऐसे नाम भी होते हैं। मोहम्मद अहमद उस नाम के साथ रखा जाए कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक हो, उसके माना। कई माना ऐसे होते हैं जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक नहीं होते, इसलिए मोहम्मद अहमद उसके आगे ना बोलना मुनासिब। बिलाल के माना भी हैं पानी और तरी, बिलाल के माना। तो सहाबा किराम में नाम इस तरह के भी हैं कि या सहाबियात में कि जिनके माना जो है वो चूंकि इनकी निस्बतें और नाम जायज़ हैं, वरना तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल देते थे। लेकिन ये कि माना ऐसे होते हैं कि जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल करना जो है, अब जैसे कि हंजला बहुत प्यारा नाम है, सहाबी रसूल है, लेकिन हंजला का माना एक दरख्त, एक मखसूस दरख्त है, वो उसको हंजला बोलते हैं। तो इसके साथ लफ्ज मोहम्मद हंजला ये मैच नहीं करेगा। यूं एक बारीक मतलब ये बात है, और ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रज़विया में चंद मिसालें देकर समझाया है इस लफ्ज को, मोहम्मद कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो ज़रा हम लोगों को तो ये पता होता नहीं है, तो गुनाह नहीं लिखा आला हज़रत, गुनाह बचना चाहिए इस तरह के मुरक्कब नामों से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, मुर्दा दिलों को दे जिला, हादी है तलबगार के, तलबगार के। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक